بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایم کے این سپیکس کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، پرانے زمانے کی بات ہے، ایران میں ایک جوان خوبصورت بادشاہ تھا۔ اس کا نام ماہیار تھا۔ وہ بڑا نیک اور رحم دل تھا، ہر ایک کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آتا تھا۔ رایا اس سے بڑی خوش تھی۔ ایک دن اس نے خواب میں ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا۔ بوڑھے آدمی نے اس سے کہا، دیکھو، اگر تم اپنی بہتری چاہتے ہو تو پورے 1 سال کے لیے اپنا تخت و تاج چھوڑ کر کہیں چلے جاؤ، اور اس طرح سے جاؤ کہ کوئی تمہیں پہچان نہ سکے۔ سادہ فقیرانہ لباس پہنو اور خالی ہاتھ جاؤ۔ بادشاہ یہ خواب دیکھ کر پریشان ہوا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے پھر یہی خواب دیکھا۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ بادشاہ خوابوں کو سچ سمجھتا تھا، اس لیے اس نے صبح اٹھتے ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ تخت اور تاج اور شاہی خزانہ چھوڑ کر چلا جائے۔ اب سوال یہ تھا کہ سلطنت کا کام کس کے سپرد کر کے جائے۔ بادشاہ کے 2 وزیر تھے، ان میں سے ایک کا نام خرم تھا۔ یہ وزیر بڑا دانا، سلطنت اور حکومت کے کاموں کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ بادشاہ کو ہمیشہ نیک مشورے دیا کرتا تھا۔ اگر کسی وقت بادشاہ کوئی غلط کام کرنا چاہتا تو وہ بادشاہ کو فوراً روک دیتا تھا۔ دوسرا وزیر بڑا خوش آمدی تھا۔ اس کا کام بادشاہ کی تعریف ہی کرنا تھا۔ بادشاہ دل میں اس وزیر کو زیادہ مخلص اور خیر خواہ سمجھتا تھا۔ بادشاہ نے دل میں فیصلہ کیا کہ اس خوش آمدی وزیر کو اپنی جگہ تخت پر بٹھا دے۔ لیکن رات کو اس بوڑھے بزرگ آدمی نے خواب میں آ کر بادشاہ سے کہا، خرم، ہم کو اپنا جانشین بناؤ۔ بادشاہ نے خرم کو بلا کر ساری بات سنا دی اور سلطنت کا سارا کام اس کے سپرد کر کے چلا گیا۔ تھوڑے دن تو ایسے ہی پردیس میں پھرتا رہا اور ایک لکڑہارے کے ساتھ مل کر لکڑیاں کاٹتا اور اپنا پیٹ پالتا رہا۔ آخر اس نے سوچا کہ اپنے ملک میں رہنا اچھا نہیں، کسی اور جگہ جانا چاہیے۔ اپنے وطن سے باہر نکل گیا اور 8 مہینے تک دیس پردیس پھرتا رہا۔ آخر ایک ایسی ولایت میں پہنچا جو اسے بہت پسند آئی۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ باقی 4 مہینے وہیں گزار دے گا۔ ایک دن صبح کو جب وہ جنگل کی طرف جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک نقاشی نکارہ بجا کر سب نوجوانوں کو شہر کے بڑے میدان کی طرف بلا رہا ہے۔ ماہیار نے بھی ادھر کا رخ کیا، وہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، بھائیو، کیا معاملہ ہے کہ یہاں خلقت کا اتنا ہجوم ہے؟ لوگوں نے کہا، ہمارے شہر کے امیر کی 4 لڑکیاں ہیں، چاروں بڑی خوبصورت ہیں۔ وہ آج یہاں آئیں گی اور نوجوانوں میں سے اپنا اپنا شوہر چن لیں گی۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ چاروں شہزادیاں میدان میں نکل آئیں۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک سنہری گیند تھی جس پر شہزادی کا نام لکھا ہوا تھا۔ چاروں نے ادھر ادھر گھومنا شروع کیا کہ اپنی پسند کا شوہر انتخاب کر لیں۔ بڑی لڑکی نے اپنی گیند وزیر کے بیٹے کی طرف پھینکی، دوسری نے ایک دولت مند سوداگر لڑکے کی طرف، تیسری نے سرکاری خزانچی کے بیٹے کی طرف، چوتھی لڑکی جو بہت چھوٹی تھی بڑی عقل مند تھی۔ اس نے نہ دولت کی پرواہ کی نہ ظاہری شکل اور صورت کی، اٹھ کر اپنی گیند ایک میلے کچالے نوجوان کی جھولی میں ڈال دی۔ لوگ دوڑ کر ادھر گئے کہ آخر یہ ہے کون جسے شہزادی نے پسند کیا ہے۔ دیکھتے کیا ہے، ایک اجنبی ہے، اس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے۔ یہ وہی پردیسی بادشاہ ماہیار تھا۔ شہر کا امیر اپنی پہلی 3 بیٹیوں سے بہت خوش تھا، لیکن اپنی چوتھی بیٹی کا چناؤ پسند نہ آیا۔ لیکن وہ شہزادی بہت خوش تھی۔ ماہیار جو کچھ کما کر لاتا وہ اسے بھی بڑی نعمت سمجھ کر خوشی خوشی دن گزارتی۔ ایک دن ماہیار جنگل میں ایک درخت کی شاخ کاٹنے لگا تو اسے وہاں پرندوں کا گھونسلہ نظر آیا۔ اس نے سوچا، اس شاخ کو کاٹنا ٹھیک نہیں۔ وہ آگے جانا ہی چاہتا تھا کہ گھونسلے میں سے ایک سونے کی انگوٹھی نیچے آ گری۔ ماہیار نے اسے اٹھا لیا اور صاف کرنے لگا۔ انگوٹھی چمکتے ہی بولی، دیکھو، تم نے پرندوں کے گھونسلے کو بچا لیا۔ اب جو کام کہو گے کروں گی۔ ماہیار نے یہ بات سن لی، لیکن اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔
ماہیار کے جتنے بھی ہم زلف تھے سب بڑے بڑے جشن مناتے تھے۔ ایک دن ماہیار کو خیال آیا میں بھی کیوں نہ جشن مناؤں۔ اس نے اپنی بیوی کو کسی بہانے باہر بھیجا اور پھر انگوٹھی سے کہا، لو اب میرے لیے عالی شان محل لاؤ اور اس میں طرح طرح کے لذیذ کھانے لاؤ۔ یہ کہنا تھا کہ آن کے آن میں سارا نقشہ بدل گیا۔ ماہیار کی بیوی یہ نقشہ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ ماہیار نے منہ پر انگلی رکھ کر کہا، خاموش، شہر کا امیر، اس کی لڑکیاں اور ان کے شوہر سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور ماہیار کا سلیقہ اور انتظام دیکھ کر سب اش اش کرنے لگے۔ سوچتے تھے کہ یہ تمام خوبیاں گوار سے آدمی میں کیسے آ گئیں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ماہیار لکڑہارا نہیں بادشاہ ہے۔ یہ راز تو اس نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ اتفاق سے شہر کے امیر کو اطلاع ملی کہ ایک ہمسایہ ملک کا بادشاہ مہمان بن کر اس کے دیس میں آ رہا ہے۔ امیر نے سوچا کہ اس کی مہمانداری کے لیے ماہیار سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ماہیار کو بلا کر یہ کام اس کے سپرد کیا۔ ماہیار نے بخوشی منظور کر لیا۔ مہمان بادشاہ تشریف لائے۔ ماہیار نے بڑھ کر استقبال کیا، لیکن مہمان بادشاہ کی نظر جو ہی ماہیار پر پڑی اس نے فوراً اس کے قدم چوم لیے۔ یہ مہمان بادشاہ دراصل خرم تھا، اس کا وزیر۔ شہر کا امیر، اس کے وزیر سب وہاں موجود تھے۔ ماہیار کا راز سب پر کھل گیا۔ شہر کا امیر بھی آگے بڑھ کر ادب بجا لایا۔ ماہیار کی بیوی کی خوشی کی انتہا ہی نہ رہی۔ اب سفر کا سال بھی گزر چکا تھا۔ ماہیار بڑے ٹھاٹ سے اپنے وزیر خرم کے ساتھ ساتھ اپنے دیس کو لوٹا اور جاتی دفعہ انگوٹھی اپنے سسر شہر کے امیر کو بطور تحفہ دے گیا۔ اسے اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے چند روز ہی ہوئے تھے کہ ایک قاصد وہی انگوٹھی لے کر حاضر ہوا اور وہ ادب بجا لا کر کہنے لگا، حضور، ہمارے شہر کے امیر نے یہ انگوٹھی شکریہ کے طور پر واپس کر دی ہے، کیونکہ یہ انگوٹھی گمسم رہتی ہے، اس کا کہنا نہیں مانتی۔ آپ ہی کو مبارک ہو۔ محترم عزیز دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔